تو خدا کو پتہ نہیں ہے کہ محبوب کا اپنا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ان کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ محبوب آپ کے بیٹے ہیں۔ دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ نواسا اپنے نانا کی طرح ہے، اور خدا کی قسم کچھ خدا کا کرنا ایسا ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہونا، ان سطحی لیول کے فضائل کے پر ہی اگر غور کرے تو انہی میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ ان کا اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد دین کا وارث ہونا بھی مل جاتا ہے، وارث علم نبوی ہونا بھی مل جاتا ہے، حافظ حفاظت دین کرنے والا بھی ہونا مل جاتا ہے، امام ہونا بھی مل جاتا ہے، حجت خدا ہونا بھی مل جاتا ہے، معصوم ہونا بھی مل جاتا ہے۔ اگر ان سطحی لیول کے فضائل پر غور کیا جائے، ان کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کائنات کا قانون یہ ہے کہ ہر باپ کی اولاد اس کے اپنے صلب میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر قانون بدلا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صلب میں ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے سنا، آپ فرما رہے تھے، کل سبب و نسب، ہر سبب، ہر تعلق اور ہر نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا۔ ما خلا سببی و نسبی، میرے سبب اور میرے نسب، میرا تعلق جو جس کا تعلق میرے ساتھ ہوگا اور میرا نسب جو ہے وہ منقطع نہیں ہوگا۔ یعنی ہر کافر کا کافر کے ساتھ تعلق، فاسق کا فاسق کے ساتھ تعلق، یہ جو دنیا میں جھوٹے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ایک سچا تعلق ہے محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، وہ تعلق روز قیامت بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ سبب، وہ رسی جو ہم نے محبوب کے ساتھ جوڑی ہے وہ ختم نہ ہوگی، وہ رسی، وہ تعلق ختم نہیں ہوگا روز قیامت بھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، کل ولد، ہر جو ہے اولاد، ٹھیک ہے، وہ اپنے والد کے، اپنے اب کے پشت میں ہوتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، بلکہ جو میری اولاد ہے وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے پشت پاک میں ہے، اور میں جو فاطمہ کی اولاد ہے ان کا باپ ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ آپ کے باپ کون ہیں؟ حضرت جناب محمد مصطفیٰ سید الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس روایہ کو احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، اس پر قرآن بھی شاہد ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا، میرے محبوب انہیں کہیے تم اپنے بیٹوں کے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں۔ تو خدا کو پتہ نہیں ہے کہ محبوب کا اپنا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ان کو، حسنین کریمین کو، رضوان اللہ علیہم، رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام، ان کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ محبوب آپ کے بیٹے ہیں، ابناءنا و ابناءکم۔ تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بیٹے اپنے باپ کے مشابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام، حضرت جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں نے کہا، من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ، سب سے مشابہ کسی کو دیکھے، تو امام حسن اور امام حسین کو دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ نواسا اپنے نانا کی طرح ہے۔ سیرت، صورت، خدا کی قسم، وہ عجز و انکساری، وہ عبادات، وہ جانثاری، وہ امت کا فکر، وہ ایمان، امت کے ایمان کا فکر، وہ اسلام کا فکر، وہی ہے جو نانا کے سینے میں ہے، وہی ہے جو بابا کے سینے میں ہے، وہی حسین کے سینے میں ہے علیہ السلام۔ طبرانی معجم الکبیر میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کے مشابہ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کہ اس پاک لخت جگر کہ جب سر پاک ظالم درندے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا نا ایک تشت میں، تو اس ظالم نے چھڑیاں ماری۔ پاس حضرت انس ابن مالک تھے، انہوں نے کہا، او بدبخت، اس چہرے پہ چھڑی مارتا ہے کہ جو چہرہ مصطفیٰ سے ملتا ہے
اور ان ہونٹوں پہ چھڑیاں مارتا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، ہونٹوں پہ چھڑیاں مارتا ہے جن پر میں نے خود دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اس پہ چھڑیاں مارتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت ہیں تو امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں جب آپ چلتی، آپ گفتگو کرتی، آپ قدم اٹھاتی، آپ کے چلنے کی چال میں، لہجے میں، بولنے میں، لہجے میں آپ اپنے بابا سے مشابہ ہیں، اور یہ اس پاک سیدہ کے بیٹے ہیں جو اپنے نانا سے مشابہ ہیں۔ اس سے بڑی امام حسین علیہ السلام کی کیا ہی عظمت ہے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ امام حسین شکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک خدمت میں سیدہ آئی، اور آپ کے ساتھ آپ کے دونوں بیٹے ہیں حسن حسین، حسنین کریمین، امامین شریفین، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ان ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمہ بالحسن والحسین، سیدہ فاطمہ حسن و حسین کے ساتھ آئی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف، فقالت، فرمایا یا نبی اللہ علیک السلام، اللہ کے پیغمبر آپ پر سلامتی ہو۔ تو آپ نے بھی اپنی پیاری بیٹی پر سلام کا جواب دیا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا اپنے ان دونوں بیٹوں کو کچھ عطا کیجئے، اپنے ان دونوں نواسوں کو کچھ عطا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی میں نے حسن کو بردباری عطا کر دی ہے، برداشت عطا کر دی ہے، قوت برداشت عطا کر دی ہے۔ اور ایسے تو نہیں آپ نے فرمایا نا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اس میرے بیٹے کے بردباری، قربانی، برداشت، ہمت، صبر کی وجہ سے اللہ امت کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا اور بہت بڑے خطرے سے امت بچ جائے گی۔ یہ بردباری ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ اور آپ نے فرمایا وَهَذَا الصَّغِيرُ، اور یہ جو چھوٹا ہے ہم نے انہیں محبت اور رضا عطا فرما دی ہے، خدا کی رضا اور خدا کی محبت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امامین کریمین کے لیے، حضرت حسن و حسین کے لیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی ہم سطحی، اور خدا کی قسم کچھ خدا کا کرنا ایسا ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہونا، ان سطحی لیول کے فضائل کے پر ہی اگر غور کرے تو انہی میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ ان کا اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد دین کا وارث ہونا بھی مل جاتا ہے، وارث علم نبوی ہونا بھی مل جاتا ہے، حافظ حفاظت دین کرنے والا بھی ہونا مل جاتا ہے، امام ہونا بھی مل جاتا ہے، حجت خدا ہونا بھی مل جاتا ہے، معصوم ہونا بھی مل جاتا ہے۔ اگر ان سطحی لیول کے فضائل پر غور کیا جائے، ان کی اہمیت کو سمجھا جائے تو اسی میں سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ بس خدا سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ان فضائل کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔